نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات کہنے اور آپ حضرات کو دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر تیرے سامنے دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی اف بھی مت کہنا، اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ۔ اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرتی ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، اور اس کے ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنا جان و مال کو قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے ساتھیوں، ماں کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی اطاعت کرنا کیوں فرض ہے؟ اس کی شفقت کی وجہ سے۔ صالح اور شفیق ماں جو مشقت برداشت کرتی ہے اپنے بچے پر، جو کہ تکلیف اٹھاتی جبکہ وہ پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کچھ دور چل نہیں پاتی۔ وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا، اور بچہ جننے کے وقت اللہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے جس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس تکلیف کا خیال کرنا، اس کا تصور کرنا محال ہے۔ اس درد کا اندازہ وہی لگا سکتی جس کو کوئی اولاد ہو۔ وَرَبَّتْهُ طِفْلًا، اور پرورش کرتی ہے چھوٹے میں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنے چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، اور تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، اور اس فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت محسوس کرے، اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کی تاکید آئی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ انہوں نے آپ کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔
آپ کی خاطر کئی کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری، ذرا سا تم رو دیتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی، تم کو بہلا بہلا کر سلاتی، تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ بیچاری تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتی۔ انہوں نے تمہارے آرام و راحت کی خاطر کبھی دن کو دن، رات کو رات نہ سمجھا، انہوں نے تمہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج و غم برداشت کیے، تمہیں کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہ کھایا نہ پیا نہ پہنا، تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی، تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کی تمام مسرتوں کو، تمام خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی، تمہارے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ یہی نہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ، نہیں نہیں، بلکہ اب بھی وہ تمہاری تعلیم و تربیت کے ہر وقت خواہش مند، اور ان کی دلی آرزو و تمنا یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت، نیک بختی، اخلاق حسنہ اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ ہو۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھلانا اور پہنانا چاہا، وہیں اخلاق و آداب کے زیور سے مالا مال کرنا بھی چاہا۔ تمہارے والدین کی ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ دوسرے بڑے دیکھ کر تم سے سبق حاصل کریں، اور تمہارے اخلاق و آداب، اچھے عادات سے چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحتیں اور عمدہ سلیقہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تمہاری تعلیم و تربیت، اخلاق و تہذیب کی جو بار بار تاکید کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور تم کو بار بار اس کی رغبت دلائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کرو۔ میرے ہم نشینوں، ذرا غور کرو کہ ماں باپ نے اپنے بچے پر کس قدر مہربان، شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں، اور ان کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی جان تک بچے کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اپنے اچھے کھانے پینے کو اس کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ خیر ہی کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب مرنے لگتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے ذخیرے مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت، وہی تمہاری دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس صد افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقعت نہیں سمجھتے، ان کی تکلیفوں پر کچھ ندامت نہیں آتی، ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے، تم کچھ بھی نہیں تھے، گوشت کا ٹکڑا تھے، اپنے آپ کروٹ نہیں بدل پاتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، خود سے کھا پی نہیں سکتے تھے، تم اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں تھے، اور آج جب ہوش والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی اور جوان بنا دیا، تو ان کے تمام احسانوں کو اس طرح بھولے ہو، کوئی یاد کرنا تو درکنار، کبھی دل میں اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو یاد آ گیا۔ ایک لڑکا تھا، ایک دن وہ اپنے والد محترم کی گود میں بیٹھا تھا،
اور اس کے سامنے ٹیوبل پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بچہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ ابا ٹیوبل پر کیا ہے؟ والد نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ ابا کالا کیا ہے؟ تو اس کے والد نے سمجھا کر کہا بیٹا کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، یہ کائیں کائیں کرتا ہے، بولتا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس کا والد بوڑھا ہو گیا، بینائی کم ہو گئی، تو اتفاق سے اس کو کچھ کالا نظر آیا اور سوچنے لگا کہ آخر کیا چیز ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بڈھا دکھتا نہیں کہ کوا ہے۔ اتنے میں اس کے بوڑھے باپ کو خیال آ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے بیٹا ہائے افسوس کہ تم نے اپنے بچپن کی زندگی کا حال بھلا دیا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں کہ آج ہم میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک حدیث بغور سنیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے، کیونکہ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو یقیناً وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ غور کریں کہ صحابہ کرام کا کیا جواب تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اپنے والدین کو گالی دے۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ حدیث پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ کیا تم والدین کو تکلیف نہیں دیتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو گالی نہیں دیتے، ان کو مارتے نہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ آج افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بھائیوں بہنوں، قرآن حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ آخر کیوں والدین کو تکلیف دیتے ہو، جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو؟ تو آج ہمارے لیے بہتر اور ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی، ہم نے والدین کو تکلیف پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والا توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ لیکن توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے والدین سے اپنے گناہوں کو معاف کرائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر توبہ کرے، کہے گی اے اللہ اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت سے روگردانی کرے گا، اپنے والدین کو تکلیف دے گا، تو سنو اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ اس کو دہکتے ہوئے جہنم میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے وقت جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے وقت جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات دیکھی؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے وقت سیڑھی پر آمین کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، تو میں نے کہا آمین۔ محترم حضرات، اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعائیں کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنے سخت بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ خوش ہیں اس سے اللہ بھی خوش ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور جرم پر گرفت کا مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ اس کی پکڑ مرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی گزرے ہیں جو نماز روزہ کی بہت پابند تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوا۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کے اس واقعہ کی اطلاع کرائی، تو آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ صرف والدہ باحیات ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ نے علقمہ کی والدہ کو اطلاع دلائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ رضی اللہ عنہ کی بوڑھی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ علقمہ کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کے متعلق کچھ دریافت کیا؟ تو بوڑھی نے کہا کہ علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو جلا دو۔ بوڑھی یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حضور سے دریافت کیا کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ صدقہ۔ تو بوڑھی نے کہا کہ میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے میں تشریف لے گئے۔ علقمہ کے دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ مہاجر و انصار میں سے جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کو تکلیف دی، تو اس پر اللہ، اس کے رسول، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔